اپنے چینل پر آنے والے تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ روزانہ ایک سبق آموز کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کہانی کو مکمل سنیں۔ میرا نام احسن ہے۔ یہ بات تب کی ہے جب میں کالج میں پڑھاتا تھا۔ میں کافی ذہین تھا۔ میرے گھر کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے۔ میرے گھر میں بس میری ایک ماں ہی تھی۔ میرے ابا بچپن ہی میں فوت ہو گئے تھے۔ امی لوگوں کے کپڑے سلائی کر کے گزارا کرتی تھی، لیکن مجھے بھی کافی احساس ہوتا تھا کہ میں اپنی اماں کی مدد کروں۔ اس لیے ایک روز میں نے فیصلہ کیا کہ میں ٹیوشن پڑھایا کروں گا۔ میں نے یہ بات اپنے سر سے شیئر کی تو سر کو یہ سن کر کافی اچھا لگا۔ انہوں نے مجھے کافی سپورٹ بھی کیا، جس وجہ سے میں ٹیوشن پڑھانے لگا۔ میں 2 بجے فری ہو جاتا تھا، پھر 4 بجے ہی سب کے گھر جا کر ان کو 1 گھنٹہ ٹیوشن پڑھاتا تھا۔ اماں بھی اس وجہ سے کافی خوش ہو گئی تھی، کیونکہ میں اس وجہ سے کافی اچھا کما لیتا تھا۔ دن گزرنے لگے۔ ایک دن میرے سر مجھ سے کہنے لگے کہ بیٹا، میری ایک بیٹی ہے جو 9 کلاس میں پڑھتی ہے، اگر تم اسے پڑھا دو گے تو میں تمہارا احسان مند رہوں گا۔ میں بھی حیران ہوا، کیونکہ وہ تو خود ایک استاد تھے اور وہ اپنی بچیوں کو پڑھا بھی نہیں سکتے تھے، لیکن کہنے لگے کہ میری بیٹی کافی شرارتی ہے، مجھ سے پڑھتی نہیں، اگر تم میرے بیٹی کو پڑھا دو گے تو تمہیں کافی اچھے پیسے دوں گا۔ ان کی یہ بات سن کے میں بھی خوش ہو گیا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ سر کافی امیر ہیں، وہ اپنا آن لائن بزنس بھی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کافی اچھی فیس دے سکتے ہیں۔ میں راضی ہو گیا۔ میں اب بہت خوش تھا اور کہا، سر میں 2-3 دن آپ کے گھر آ جاؤں گا۔ جیسے ہی دن گزرا تو ایک روز میں سر کہنے لگے، بیٹا تم آج ہی آ جاؤ۔ جیسے ہی مجھے چھٹی ہوئی تو میں ان کے ساتھ ان کے گھر چلا گیا۔ انہوں نے مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور کہنے لگے، میں ابھی اپنی بیٹی کو بھیجتا ہوں۔ میں نے 3-4 منٹ انتظار کیا۔ کچھ ہی دیر بعد ان کی بیٹی جیسے ہی ڈرائنگ روم میں آئی تو میں دیکھ کر حیران ہو گیا۔ وہ بلا شبہ بہت خوبصورت تھی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیا انسان دیکھ رہا ہوں یا میرے سامنے کوئی اور پری کھڑی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ میرے پاس آئی اور سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ کافی شرما رہی تھی۔ اس کی شرماہٹ کی وجہ سے مجھے اچھا لگ رہا تھا۔ میں کئی لڑکیوں کو دیکھا تھا، لیکن میری کوئی بہن نہیں تھی۔ میں اکلوتا تھا، اس وجہ سے کافی احترام سے بات کر رہا تھا۔ کچھ دیر میں اسے پڑھایا، اس کے بعد میں نے اسے کہا، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ میں پھر گھر چلا گیا، لیکن میرے ذہن میں ابھی تک اس لڑکی کے بارے میں سوچ چل رہی تھی۔ اس کا نام ہانیہ تھا۔ ہانیہ بہت خوبصورت تھی۔ اس نے اپنے آپ کو حجاب میں چھپایا ہوا تھا۔ وہ کافی سادہ طبیعت کی لگ رہی تھی۔ کہیں دیکھنے سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ شرارتی بھی ہو سکتی تھی۔ پر اگلے دن میں حیران ہوا، کیونکہ میں بنا بتائی ہانیہ کے گھر چلا گیا، اور جب میں نے اس کا حلیہ دیکھا تو میں نے جلدی سے اپنی آنکھیں جھکا لی، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اسے دیکھوں۔ ہانیہ نے اس وقت کچھ بھی نہیں لیا ہوا تھا۔ وہ اپنے دونوں کزنوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ میں نے اسے باہر سے ہی دیکھا تھا، لیکن اس نے مجھے شاید نہیں دیکھا تھا۔ وہ جلدی سے اندر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد میرے پاس پڑھنے کے لیے آئی تو کہنے لگی، سر کل میرے ٹیسٹ ہیں، میں اس کو ٹیسٹ کی تیاری کروا دوں، اور خبردار کیا کہ تم نے ٹیسٹ میں اگر اچھے نہیں نمبر لیے، کیونکہ میں نے تمہیں بہت اچھی تیاری کروائی ہے۔ میری بات پر کہنے لگی، نہیں سر، بایولوجی مجھے بہت مشکل لگتی ہے، مجھے بھی اس میں اچھے نمبر میں نہیں لا سکتی، لیکن پاس ضرور ہو جاؤں گی۔ اس کی بات پر میں حیران ہو گیا، پر اس نے کہا کہ میں رو دیتی ہوں۔ میں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اگر تم فیل بھی ہوگی تو پھر کہنے لگی کہ سر آپ جو سزا دیں گے وہ مجھے منظور ہے۔ اس کی بات میں شرارتی سا انداز تھا۔ میں مسکرایا۔ میں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں سزا ہی دوں گا۔ اب میں اس کا انتظار کرنے لگا، کیونکہ وہ ٹیسٹ میں کب فیل ہو اور میں اسے کب سزا دے سکوں۔ نہ جانے کیوں مجھے ہانیہ کو تنگ کرنے کا کافی مزہ آنے لگا تھا۔ پھر اگلے دن اللہ نے میری بات سن لی اور وہ ٹیسٹ میں فیل ہو گئی تھی۔ میرا دل کافی خوشی سے اچھلنے لگا تھا، لیکن میں نے مصنوعی سا غصہ اپنے چہرے پر سجا لیا اور حیران کن نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ کہنے لگا، یہ تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے اتنی اچھی میں نے تیاری کروائی تھی، لیکن تم ٹیسٹ میں پھر فیل ہو گئی ہو۔ وہ کہنے لگی، سر مجھے آپ نے جو سزا دینی ہے وہ مجھے منظور ہے، پر مجھے سب کچھ بھول گیا تھا، مجھے بایولوجی بہت مشکل لگتی ہے۔ وہ بہت معصومیت سے مجھے کہہ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ میں تم سے کل سے کہہ رہا تھا، کل کہا تھا۔ کہنے لگی، آپ نے ہی کہا تھا اگر میں نے ٹیسٹ میں اچھے نمبر نہ لیے تو میں فیل ہو جاؤں گی اور آپ مجھے سزا دیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر کیا سزا دوں گی تمہیں؟ کہنے لگی، آپ جو بھی سزا دیں گے وہ مجھے منظور ہے۔
میرا دل بہکنے لگا۔ میں نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ ہم دونوں کے علاوہ اس وقت کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میرا دل اس پر فدا ہو گیا تھا۔ میرے ساتھ اتنی خوبصورت لڑکی موجود تھی۔ میرا دل دھڑکنے لگا۔ عجیب عجیب سے خیالات آ رہے تھے۔ شیطان مجھ پر سوار ہو گیا تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا، تو پھر ٹھیک ہے، میرے پاس آؤ ہانیہ۔ بہت معصوم تھی ہانیہ۔ وہ میری بات مانتی اور میرے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ میں نے اسے پوچھا، تم کتنے سال کی ہو گئی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ سر میں 15 سال کی ہوں۔ میں نے کہا، میں 15 سال کی ہو گئی ہوں لیکن کافی خوبصورت اور جوان لگتی ہو، اور میں 24 سال کا ہوں۔ میں نے کہا کہ تمہیں کوئی بھی سزا نہیں دوں گا، تو کیا تم میرے گھر والوں کو سزا کے بارے میں بتاؤ گی یا نہیں، یا گھر والوں کو؟ وہ کہنے لگے، نہیں سر، میں کیوں بتاؤں گی؟ ایسا کیا جو پاپا مجھ سے غصہ ہی کریں گے، کیونکہ میں نے آپ کو پڑھانے کے باوجود بھی پڑھائی پر توجہ نہیں دی۔ میں خاموش ہو گیا، لیکن میرا دل یہ ماننے سے انکار کر رہا تھا۔ اس لیے میں نے کہا کہ فیصلہ کیا کہ آج اسے سزا نہیں دوں گا، لیکن اگر آئندہ تم نے کبھی ٹیسٹ میں کوئی بھی غلطی کی یا فیل ہوگی تو میں تمہیں سزا ضرور دوں گا۔ آج کے لیے تمہیں معاف کرتا ہوں۔ وہ بھی خوش ہوگی۔ میں نے واپسی اسے پڑھائی پہ لگا دیا۔ ایک روز میں کالج سے واپس آیا۔ وہ کہنے لگے کہ بیٹا مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ میں نے سر سے کہا، سر میں کلاس لے لوں، اس کے بعد آرام سے بات کرتے ہیں۔ میں کلاس لینے کے بعد سر کے پاس چلا گیا۔ سر تھوڑی سے بیزی تھے۔ کچھ دیر بعد اندر گیا۔ سر کہنے لگے، ہاں بیٹھو بیٹا، میں نے تم سے ہانیہ کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ میں یہ سن کر حیران تھا، اچانک سے کیا بات کرنی ہے؟ لیکن سر کہنے لگے، بیٹا میں چاہتا ہوں کہ ہانیہ تمہارے گھر چلی جائے۔ اس کی یہ بات سن کے میں حیران ہو گیا تھا۔ آخر وہ ایسا کیوں چاہتے تھے؟ وہ کہنے لگے کہ بیٹا مجھے تم پر یقین کرتا ہوں، تم بہت اچھے لڑکے ہو، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی تمہارے پاس رہے، کیونکہ مجھے کچھ کام کے لیے باہر جانا ہے، لیکن اس شہر میں ہمارا کوئی نہیں ہے جس کے پاس ہانیہ بیٹی کو چھوڑ دوں، اور ویسے بھی اس کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں۔ میں نے یہی سوچا ہے کہ تم اسے پڑھاتے بھی ہو، اس لیے تم اسے اپنے ساتھ اس کے گھر لے جاؤ۔ میں نے سر کی بات سنی تو میں حیرانی میں مبتلا ہو گیا۔ میں نے کہا کہ میں نے کیا فیصلہ کروں، لیکن میں سر کو کہہ دیا تھا کہ سر کوئی بات نہیں، آپ کی بیٹی کو پڑھا دوں گا، لیکن یہ اندر میرا دل کانپ رہا تھا کیونکہ میں بہت مشکل فیصلہ لیا تھا۔ ایسے کیسے ہو سکتا تھا؟ میں کسی دل کو کیسے سنبھال سکتا تھا؟ اتنی خوبصورت لڑکی میرے پاس ساتھ آ کے رہنے والی تھی، لیکن پھر بھی اماں کا سوچا تو میرے گھر پر ہی موجود ہوں گی، میں اپنی اماں کے پاس ہی سلا دیا کروں گا۔ یہی سوچ کر میں نے سر کو ہاں کر دی اور سر اسی دن مجھے اپنے گھر لے گئے تھے۔ اچانک سر ہانیہ کو لے کر آئے تھے جس نے حجاب کیا ہوا تھا۔ وہ اپنے ساتھ ایک چھوٹا سا بیگ لے کر آئے۔ سر اسے سمجھانے لگے، بیٹا دیکھو آپ نے ٹیچر کو تنگ نہیں کرنا، آپ کو پڑھائیں گے، آپ کا خیال بھی رکھیں گے، میں نے ان پر بھروسہ کیا ہے، لیکن آپ بہت شرارتی ہیں، مجھے ڈر ہے کہ آپ ٹیچر کو تنگ نہ کریں، آپ کو ڈانٹ نہ دے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ انہیں تنگ مت کریں، وہ جیسے پڑھائیں ویسے پڑھنا اور جو کہیں وہی کرنا۔ وہ کہنے لگی، پاپا میں سر کو سب کچھ موقع دیکھ کر کچھ بھی نہیں کرنے دوں گی اور سر کو بھی تنگ نہیں کروں گی۔ اس طرح میں ہانیہ کو لے کر گھر چلا آیا۔ میرے پاس اور کوئی گاڑی نہیں تھی، میں موٹر سائیکل پر تھا، اس لیے ہانیہ کو اپنے پیچھے بٹھایا، اس کا بیگ میں نے اس کے آگے رکھ دیا۔ ہانیہ کافی آرام سے بیٹھ گئی۔ اس نے اپنا ہاتھ میرے کندھے پر رکھا تو مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہونے لگا، لیکن میں نے خود پر قابو بھی کیا۔ اسی طرح میں اسے لے کے کمرے میں آ گیا۔ اماں نے جیسے دیکھا تو خوش ہوں گی۔ وہ کہنے لگی، ادھر آؤ بیٹا، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ میں اماں کے روم میں گیا۔ اماں کہنے لگی، بیٹا تم نے کیا کیا ہے؟ تم جانتے ہو نا تمہاری کزن کی شادی ہے جدھر ہمیں جانا تھا، اور شادی دوسری شہر میں ہے، میں 3-4 دن وہاں رہوں گی، اب تم ہانیہ کو لے کر یہاں آ گئے، اب کیا کریں گے؟ اماں کی بات سن کر میرے ذہن میں آیا، میں تو بھول گیا تھا کہ ایک شادی پر جانا ہے، اب میں کیا کرتا؟ مجھے کافی عجیب لگ رہا تھا۔ میں خود پر قابو پایا اور اماں کو کہنے لگا کہ مسئلے کا حل نکالیے۔ اب میں ایسا تو نہیں کہہ سکتا کہ ہانی کو واپس بھیج دوں، کیونکہ اب تو سر دوسرے شہر چلے گئے ہیں، اور گھر میں سر کو انکار کر دیا تو اچھا نہیں لگے گا۔ اس لیے اماں آپ کی بات سن کر میں حیران ہے، آپ شہر چلی جائیں، میں ہانی کو سنبھال لوں گا، وہ بھی بچی ہے۔ اماں کہنے لگی، نہیں ایسا نہیں کر سکتی، میں محلے کے لوگ کیا کہیں گے، وہ ہمارے بارے میں باتیں بنائیں گے۔ میں کافی غصہ کرنے لگا۔ اماں اب محلے والوں کی باتوں میں کب تک یقین کرنے لگی؟ آپ کو پتہ ہے نا میری نیت کا، ایسا کچھ نہیں کریں گی، آپ بس چلی جائیں۔ اماں سب کچھ مجھ پر چھوڑ کر مجھ پر یقین کر کے چلی گئی تھی۔ اب گھر میں اور ہانیہ تھے۔ وہ مجھے پوچھنے لگی کہ سر آپ کی اماں کہاں گئی ہیں؟ میں نے اسے کچھ نہیں بتایا اور یہی کہا کہ اماں کام سے گئی ہیں، وہ واپس آ جائیں گے۔
اسی طرح ہانیہ کو پڑھانے لگا۔ میں نے اسے بایولوجی میں سمجھا دی تھی، لیکن اب سمجھ نہیں آئی تھی۔ وہ الگ بات تھی۔ وہ کہنے لگی کہ کل تو مجھے چھٹی ہے، مجھے تو اس طرح نہیں جانا، مجھے اسکول بھی نہیں جانا۔ مجھے اب بھی یاد آیا تھا کہ مجھے بھی چھٹی ہے، کیونکہ کل ہمارے ساتھ پھر ایسا کرتے ہیں کہ تم سو جاؤ، کیونکہ میں نے اس سے جھوٹ بولا تھا، کیونکہ میں مجبور تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ہانیہ کو پتہ چلے کہ گھر میں ہم دونوں اکیلے ہیں اور وہ مجھ سے بدگمان ہو جائے۔ اچانک آدھی رات کو میرے روم کا دروازہ کھل گیا۔ میرے روم میں اندھیرا تھا، میں سو رہا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے بستر پر آٹ کے لیٹ گیا تھا۔ یہ دیکھ کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ اچانک مجھے ہانیہ کا خیال آیا، لیکن میں نے جلدی سے اپنے روم میں موجود ایک ہلکی سی لائٹ آن کر دی۔ لیکن جیسے ہی نظر میری ہانیہ پر پڑی تو میں حیران ہو گیا۔ ہانیہ کو کہنے لگا، یہ کیا حرکت ہے ہانیہ، تم یہاں کیسے آئی ہو؟ اپنے بستر پر کیوں نہیں ہو؟ کہنے لگی، سر برا بات مانے، لیکن مجھے اندھیرے میں بہت ڈر لگتا ہے۔ میں اندھیرے میں سونے کی عادی نہیں ہوں، لیکن اکیلے یہ نہیں سو سکتی۔ میں جب سوتی ہوں پاپا میرے ساتھ ہوتے ہیں۔ پلیز، میں جانتی ہوں کہ میں غلط ہوں، لیکن میں یہ بھی جانتی ہوں کہ اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی بھی حل موجود نہیں ہے۔ لیکن میں کیا کروں، مجھے کافی ڈر لگتا ہے۔ میں اکیلے نہیں سو سکتی، اس لیے میں آپ کے ساتھ سونا چاہتی ہوں۔ میں تمہیں باقی سارا دن پڑھا دیا کرو۔ ہانیہ کہنے لگی، سر ٹھیک ہے۔ میں اس کو ڈرائنگ روم کا راستہ دکھایا، وہ وہاں پر چلی گئی۔ پھر اچانک ہی اسے میری ماں کا خیال آنے لگا۔ وہ کہنے لگی، سر آپ کی اماں تو ابھی تک نہیں آئی، وہ کہاں گئی؟ میں نے کہا، اس سے بہانہ کہہ دیا کہ اماں رات کو آئیں گی، وہ پاس ہی چلی ہیں، وہ جلدی سے آ جائیں گی۔ اسے ابھی میری بات پر یقین کریں، اندر سے میں بہت پریشان ہو گیا تھا۔ میں اس کی بات سنی، اس کی پاگل پن پر میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ یہ کیسی لڑکی تھی جو میرے ساتھ رہنے پر ڈرتی نہیں تھی، کترا نہیں رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ ہانیہ تم ابھی چھوٹی ہو، تم جانتی ہو نا ہم دونوں ایک روم میں نہیں سو سکتے، اب یہ مجھے تمہیں سمجھانا پڑے گا۔ وہ کہنے لگی کہ میں جانتی ہوں، لیکن میں کیا کروں، میں بالکل بھی اکیلے نہیں سوؤں گی۔ اب وہ رونے لگی، اس نے رونا شروع کر دیا۔ اس کی آواز مجھے بہت عجیب لگ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے اس کے ساتھ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، چپ ہو جاؤ، رو مت، کوئی حل نکالتا ہوں۔ لیکن مجھے کوئی حل نظر نہیں آیا، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ کمبل نکال کر اس کی ایک جگہ پر سائیڈ بنا دیتا ہوں اور اسے کہہ دیتا ہوں یہاں پر نیچے سو جائے، میں بیڈ پر ہی سو جاؤں گا۔ وہ کہنے لگی، مجھے بیڈ پر نیند آتی ہے، مجھے نیچے نہیں سونا۔ اس وجہ سے مجبوراً مجھے اپنی جگہ دے کر بیڈ پر سو رہی تھی اور میں نیچے سو رہا تھا۔ میرے اندر خوف مبتلا تھا اور میں کہہ رہا تھا کہ کاش میرے ذہن میں یہ بات یاد رہتی کہ اماں اس بار شہر جا رہی ہیں، وہ گھر پہ نہیں ہوگی تو میں کبھی بھی ہانیہ کو اپنے پاس نہیں لاتا۔ لیکن اب ہانیہ میٹھی نیند سو رہی تھی، مجھے تو زمین پر نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ اگلے دن مجھے کافی غصہ آ رہا تھا۔ ہانیہ جلدی سے اٹھ گئی، اس نے لائٹ آن کر دی۔ میں نے اسے غصے سے کہا، یہ کیا تم نے کیا ہے؟ میں ڈانٹ رہا تھا، میں نے فیصلہ کیا تھا میں اسے ڈانٹوں گا، اتنا ڈانٹوں گا کہ اسے پتہ چل جائے۔ اس نے کہا کہ اس طرح سے اسے پڑھانا شروع کیا۔ میں اسے کافی ڈانٹا تھا اور ایک ٹاپک پر بار بار یاد کروایا تھا۔ ہانیہ بھی سمجھ گئی کہ میں تنگ آ گیا ہوں۔ تب وہ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، میں نے آپ کو تنگ نہیں کروں گی، میں اس بار لے جاتی ہوں، لیکن میں مجبور تھا، میں سب واپس نہیں بھیج سکتا تھا۔ 3 دن ایسے ہی گزرے، مجھے بہت برا لگ رہا تھا، لیکن اس کے بعد ہانیہ نے اپنے ابا کو بھی بتا دیا، لیکن سر نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ وہ تو بالکل شرمندہ تھے، وہ جانتے تھے کہ میری بیٹی شرارتی ہے۔ کہنے لگے کہ میں معافی چاہتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی ایسی گندی حرکت ضرور اس نے کی ہوگی۔ میں نے کہا، سر کوئی بات نہیں، میں چاہتا ہوں، ہانیہ بہت چھوٹی ہے، وہ بچی ہے، نادان ہے، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں ہے، اس لیے میں نے اس کو اجازت دی ہے۔ اگلے دن سر نے کہہ دیا کہ اب تم ہانیہ کو نہیں پڑھاؤ گے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اس کے لیے کوئی لڑکی کے انتظام کرو جو اسے پڑھانی ہے، وہ تب بھی ڈر کر پڑھے گی۔ اس طرح وہ مجھ سے بھی نہیں پڑھتی تھی۔ میں ہانیہ کو بھول گیا تھا۔ جب ایک روز مجھے پتا چلا کہ وہ تو یونیورسٹی پہنچ گئی ہے تو میں حیران ہوا، کیونکہ اس وقت میں ایم فل کر رہا تھا اور وہ مجھ سے 6-7 سال ہی چھوٹی تھی۔ ایک روز اچانک ہی میری نظر یونیورسٹی میں ہانیہ پر پڑی۔ میں اس کی خوبصورتی کو دیکھتا رہ گیا، حیران تھا۔ وہ چھوٹی اور شرارتی نہیں رہی تھی، اب وہ بڑی اور سمجھدار بن گئی تھی۔ اس نے اب بھی حجاب نہیں کیا ہوا تھا، اسے بھی یونیورسٹی کی ہوا لگ گئی تھی۔ اس کے پاس 3-4 لڑکے اور لڑکیاں کھڑی تھیں۔ میں حیران ہوا، اس نے ایک نظر مجھے دیکھا، شاید مجھے پہچان گئی تھی، لیکن وہ میرے پاس نہیں آئی تھی۔ میں حیران ہوا، یہ کیسی ناراضگی ہے، وہ میرے ہوتے ہوئے بھی اس کے دوست تھے، یہ کس چیز سے مجھے بری لگی تھی۔ اس میں 3-4 لڑکے بھی تھے۔ مجبوری نہیں ہانیہ کے پاس چلا گیا۔
کہنے لگا کہ تم نے مجھے پہچانا نہیں۔ اس دن میری بات کو اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے غصے سے اس سے کہا اور اس کا ہاتھ دبوچ کر ایک سائڈ پر لے کے گیا اور کہنے لگا یہ کیا حرکت ہے؟ میں نے اس سے کہا کہ تم مجھے ایسے اگنور کیوں کر رہی ہو؟ تم مجھے ایسے کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا، اس لیے چپ چاپ میرے پاس۔ ہانیہ کہنے لگی ہاں میں جانتی ہوں تم نے مجھے بہت تنگ کیا تھا، اس لیے میں حیران تھا۔ میں کہنے لگا میں نے کافی پڑھایا تھا تمہیں، تم اس بات کا بدلہ تم سے ایسے لو گی؟ میری تو بہت عزت کرتی تھی نا تم، لیکن اب تم مجھے ایسی بات کرو گی؟ وہ کہنے لگی نہیں، اس وقت تم میرے استاد تھے لیکن اب تم میرے کچھ نہیں لگتے ہو، اور جن کو کچھ نہیں ہوتا ان کو ایسی بات نہیں میں کرتی۔ میں بہت پریشان تھا، میں ایسی معافی مانگوں۔ پھر ایک روز میں نے اسے معافی مانگ لی۔ اس وقت میں کیا کرتا، لیکن اگر اس وقت دوسرا کچھ کام نہ کرتا تو پھر تم بچی تو تھی، تمہیں کچھ اور ہی لگتا، اس لیے میں نے خود کوئی حد میں رکھنے کے لیے تم پر غصہ کیا تھا تو کہ تم حد نہ پار کر جاؤ، کیونکہ اگر کسی کو پتہ چلتا کہ گھر میں ہم دونوں اکیلے ہیں تو کوئی بھی کچھ بھی سمجھ لیتا، اس لیے مجھے ایک دائرہ قائم کرنا تھا، تبھی میں نے تم پر غصہ کیا تھا، اور میں نہیں چاہتا کہ تم میرے پاس کمرے میں آ کر سو جاؤ، اس لیے میں نے تمہیں الگ بستر بچھا دیا، لیکن تمہیں وہاں نیند نہیں آئی تھی، اور پھر میں نے قربانی دی اور تمہیں وہ بیڈ دے دیا، اور میں نیچے زمین پر سو گیا تھا، مجھے نیند نہیں آئی تھی۔ یہ بات سن کر خاموش رہی، لیکن وہاں کھڑا نہ رہا اور وہاں سے واپس چلا گیا، کیونکہ اب میں جانتا تھا کہ شاید اب اس کو غلطی کا احساس ہو جائے۔ وہ مجھ سے معافی مانگنے آئی تھی، پر ایسے دن گزر رہے تھے، ہانیہ تو میرے پاس نہیں آئی تھی۔ کچھ روز بعد اچانک ایک روز کسی نے مجھے مخاطب کیا، میں نے جیسے پیچھے دیکھا تو وہ ہانیہ تھی، میرے پاس آئی اور کہنے لگی مجھے معاف کر دو، مجھے یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن مجھے کیا کرتی، آج تک مجھے کسی نے بھی ایسی بات نہیں بتائی تھی۔ تم نے کیا پڑھایا ہے، لیکن تمہارا شکریہ، بہت احساس کیا تم نے میرا۔ میرے بابا نے کبھی مجھے ایسی بات نہیں کی، لیکن جب سے تم نے مجھے پڑھایا ہے تب بھی مجھے ایسا قرار پایا کہ میں اپنے بابا کو کہہ دوں گی کہ میرے لیے کوئی ٹیچر رکھ دیں، لیکن میں اب آپ سے نہیں پڑھوں گی۔ اس کی یہ بات سن کے میں تھوڑا سا مسکرانے لگا۔ اسی طرح ہماری دوستی کا آغاز ہوا تھا۔ اب میں اور ہانیہ روز ملتے تھے، لیکن کبھی بھی میں نے اس سے کوئی بھی حد پار کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ میں جانتا تھا اگر مجھے پسند کرتی تو اپنے بابا سے میرے بارے میں ضرور بات کرے گی، اور اس کے بابا بھی مان جائیں گے، اور ہم بہت جلد شادی کروں گا اس سے۔ ناظرین، ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے لازمی بتائیں۔ اگر کہانی پسند آئی ہے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔